بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر مجھے کبھی وقت ملا تو میں ضرور آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ کام میرے لیے ایک سعادت سے کم نہ ہوگا۔ نصر بن اسد پھر بولا، میری بستی کا نام اسفیرا ہے اور وہ حلب اور انطاکیہ کے درمیان سرحد پر واقع ہے۔ عامر کڑا ہوتا ہوا بولا، اب مجھے اجازت دیجیے، میں چلتا ہوں۔ سالم نے چونکتے ہوئے کہا، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آج نصر بن اسد کی ہمارے ہاں دعوت تھی، اس دعوت میں تمہیں بھی بلایا گیا تھا۔ تم میری بیٹی کے محسن ہو، اسی خبر ہو گئی تھی کہ اس دعوت میں تم بھی شرکت کر رہے ہو، لہٰذا وہ اپنی رشتہ دار لڑکیوں کے ساتھ مل کر بڑی محنت سے تمہارے لیے مختلف انواع کے کھانے تیار کر رہی ہے۔ عامر نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں ضرور اس دعوت میں شرکت کرتا، لیکن میں مجبور ہوں۔ آج میرا چچا مجھ سے خفا ہوا تھا تو میری امزاد بہن اور بھائی نے میری طرفداری کی تھی۔ میں جب ادھر آنے کے لیے گھر سے نکلا تھا تو میری بہن نے کہا تھا، جلدی آنا، جب تک آپ نہ آئیں گے ہم دونوں بہن بھائی کھانا نہ کھائیں گے۔ وہ دونوں بھوکے بیٹھے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر میں یہاں سے کھا کر گیا تو انہیں مایوسی ہوگی اور میں ان کا سامنا نہ کر سکوں گا۔ سالم بن عقبہ کھڑا ہو گیا اور عامر سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، تمہیں ضرور جانا چاہیے، ورنہ وہ دونوں بہن بھائی تم سے مایوس ہو جائیں گے۔ عامر نے سب سے مصافحہ کیا، پھر ساتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چلو میرے ساتھ۔ سالم نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، عامر، تمہارے گھریلو حالات درست نہیں ہیں، بہتر ہے تم ساتھ کو ساتھ نہ لے جاؤ، اسے یہیں رہنے دو۔ آج کی رات تمہاری جگہ یہ ہمارا مہمان ہوگا۔ سعد نے تائید کرتے ہوئے کہا، یہ درست ہے عامر، میں کل یہیں سے روانہ ہو جاؤں گا، تم فکر مند نہ ہو، اب میں تم سے ملتا رہوں گا۔ عامر نے سعد سے بھی مصافحہ کیا اور باہر نکل گیا۔ بنو زیبان کی بستی حوران سے نکل کر جبل ہلال کی اس تنگ پٹی میں داخل ہوا جو حوران کے بالکل قریب تھی، اور بستی کے کچھ گھر پہاڑی سلسلے سے بالکل ملحقہ واقع تھے۔ جب وہ اپنی گھوڑے کو بگاتا ہوا ایک تنگ گھاٹی میں سے گزر رہا تھا تو ایک دم پتھروں کی اوٹ سے نائرہ بنت سالم نمودار ہوئی اور عامر کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ عامر نے فوراً اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک لیا اور حیرت سے نائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، نائرہ تم؟ نائرہ پہلے کچھ جھجکی، پھر سنبھلتی ہوئی بولی، اس روز اپنے باپ اور بھائی کی موجودگی میں اپنے محسن کا میں شکریہ ادا نہ کر سکی تھی۔ میں آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے ایک عبسی ہوتے ہوئے میری جان اور عزت بچائی تھی۔ عامر نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ نائرہ نے پھر نغم و گیت اور شنگر فی نوا میں کہا، کاش آپ کا تعلق بنو عبس سے نہ ہوتا۔ عامر نے پوچھا، کیا میرا عبسی ہونا گناہ ہے؟ نائرہ نے بے چینی کی حالت میں کہا، یہ بات نہیں، سوچتی ہوں شاید میں اپنے محسن کو پھر کبھی نہ دیکھ سکوں۔ عامر نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور غور سے نائرہ کو دیکھنے لگا۔ نائرہ بھی اسے اس قدر میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ عامر نے مدھم اور افسردہ آواز میں کہا، نائرہ، میری زندگی کے اب دو ہی مقاصد ہیں، اولاً اپنے باپ کے قاتلوں سے انتقام، ثانیاً بنو عبس اور بنو زیبان کو جنگ کی بھڑکتی آگ سے دور رکھنا۔ اگر میں دونوں قبیلوں کے تعلقات استوار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو شاید میرے تمہارے ملنے کی راہیں بھی استوار ہو جائیں گے۔ نائرہ نے درد بھری آواز میں کہا، شاید آپ اکیلے اس کام کو انجام نہ دے سکیں۔ عامر نے افسردہ لہجے میں کہا، تو پھر میں اپنے باپ کا انتقام لے کر ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے کو چھوڑ دوں گا۔ نائرہ نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، پھر آپ کہاں چلے جائیں گے؟ بہت دور، جہاں تعصب اور رقابت کی گرم بٹیاں نہ ہوں، جہاں مسلمان آپس میں امن و سکون اور اتحاد و اتفاق سے زندگی بسر کرتے ہوں۔ اپنے قبیلے سے نکل کر شاید میں حلب کا رخ کروں کہ وہاں کا ایک بہادر اور شیردل مجاہد حکمران بن گیا ہے، اس کا نام عماد الدین زنگی ہے، میں اس کے لشکر میں جا کر شامل ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد عامر نائرہ سے رخصت ہوا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ عامر جب گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا اس کا چچا گھر نہ تھا۔ گھوڑے کی زین اتارنے کے بعد اور اسے باندھ کر وہ اس کمرے میں داخل ہوا جس میں عروب اور عدنان بیٹھے ہوئے تھے۔ عامر کو دیکھتے ہی دونوں کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے بھی عامر سے یہ نہ پوچھا کہ وہ کہاں رہا۔
شاید وہ یہی سمجھتے رہے تھے کہ عامر اپنے باغات میں گیا ہوا ہے۔ عروب کھانا نکال کر لائی اور تینوں بہن بھائی کھجور کی چٹائی پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ دوسری روز عامر شام تک کدال سے اپنے باغ میں کام کرتا رہا۔ عروب دوپہر کا کھانا اسے وہیں دے گئی تھی۔ جب شام ہو گئی تو اس نے چشموں کی اس نالی پر بیٹھ کر غسل کیا جو اس کے باغات سے گزر کر سیدھی مغرب کی طرف چلی گئی تھی۔ پھر اس نے مغرب کی نماز ادا کی، باغ کے اندر گھاس چرتے اپنے گھوڑے کو پکڑا اور اس پر زین ڈالنے لگا تھا۔ صحرائی ہوائیں تیز ہو گئی تھی۔ قسم قسم کے پرندے اپنی خوراک تلاش کرنے کے بعد اب بنو ابس اور بنو ذیبان کے باغات میں جمع ہونے لگے تھے۔ گھوڑے پر زین ڈال چکنے کے بعد عامر پیچھے ہٹا۔ جو کپڑا باندھ کر اس نے غسل کیا تھا اسے خشک ہونے کے لیے اس نے انار کے ایک پودے پر لٹکا دیا۔ کدال اس نے انگور کی بیلوں کے اندر چھپا دی۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا دی۔ عامر دریا ابانا کے کنارے اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا دمشق کی طرف جا رہا تھا۔ اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑاتا ہوا عامر دمشق شہر میں داخل ہوا تھا۔ مختلف محلوں اور کوچوں سے گزرتا ہوا وہ ایک حویلی کے سامنے رکا اور گھوڑے سے نیچے اتر کر دروازے پر دستک دی۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کا دروازہ کھلا اور سامنے شہر کے سابق محتسب جمال الدین کھڑے تھے۔ عامر نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ جمال الدین نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا اور پھر گلے لگاتے ہوئے کہا، تم کیسے ہو بیٹے؟ جواب میں عامر کے ہونٹوں پر اس گرمجوش استقبال پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ جمال الدین نے عامر کو دیوان خانے میں بٹھایا۔ پھر وہ اس کا گھوڑا اندر باندھ کر دیوان خانے میں آئے اور عامر کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا طبیب سعد سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ عامر نے پریشان لہجے میں پوچھا، کیوں، کیا ہوا اسے؟ جمال الدین نے پھر پوچھا، تم کس وقت کے اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہو؟ عامر نے پریشانی میں کہا، صبح سے شام تک اپنے باغ میں کام کرتا رہا اور اندھیرا ہوتے ہی ادھر چلا آیا۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ کھل کر بات کریں۔ جمال الدین نے عامر سے قریب ہوتے ہوئے کہا، سنو، کیا تمہیں خبر ہے کہ بنو ذیبان کی بستی ہوران کے قریب ایک تاجر اپنے مال سمیت اترا ہوا ہے؟ عامر نے پریشان لہجے میں کہا، ہاں اترا ہوا ہے، میں اسے جانتا ہوں، اس کا نام نصر بن اسد ہے اور بنو ذیبان کے سردار سالم بن علقمہ کے گھر میری اس کی ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ جمال الدین نے فکرمند آواز میں پوچھا، یہ باتیں طبیب سعد مجھے پہلے ہی بتا چکا ہے۔ میں تم سے یہ کہنے والا تھا کہ طاہر المرزقانی کے آدمی آج رات کے پچھلے حصے میں اس تجارتی کاروان کو لوٹنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہو سکے تو تم کسی طرح اس کاروان کی حفاظت کا انتظام کرو۔ یہی پیغام سعد کو دے کر میں نے تمہاری طرف روانہ کیا تھا۔ شاید وہ تم سے مل نہیں سکا کہ تم پہلے گھر سے نکل گئے تھے۔ عامر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، تو پھر جس کام کے لیے میں آیا ہوں مجھے وہ کر کے فوراً واپس لوٹ جانا چاہیے۔ جمال الدین نے استفساراً پوچھا، کس کام سے آئے ہو تم؟ میں آج سقلاج کے گھر شب خون ماروں گا۔ پہلے میں اس کا جوتا اٹھا کر تصدیق کروں گا، کیا وہی میرے باپ کا قاتل ہے؟ جمال الدین بھی کھڑے ہوئے بولے، احتیاط برتنا، اگر تم کہو تو کچھ جوانوں کو تمہاری مدد کے لیے روانہ کر دوں۔ گو میں اس وقت شہر کا محتسب نہیں ہوں، پھر بھی کچھ مخلص کارکن میرے ساتھ ہیں۔ عامر نے پھر پوچھا، شہر کا محتسب آپ کے بعد کسے مقرر کیا گیا ہے؟ ان دنوں محتسب کے فرائض بھی طاہر المرزقانی ہی انجام دے رہا ہے۔ اس کی شخصیت ان دنوں کچھ مشکوک ہے۔ یہ دوسری بار ہے کہ اس نے اپنے چند ساتھیوں کو عیسائیوں کے شہر سور روانہ کیا ہے۔ میں نے بھی اپنے چند مخلص کارکنوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ اس امر کا کھوج لگائیں۔ سور شہر میں جو المرزقانی کے آدمی گئے ہیں ان کی غرض و غایت کیا ہے؟ میں نے امام یوسف اور دمشق کے حکمران حوری کے دونوں بھائیوں کو بھی اس صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے اور وہ پوری طرح میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ عامر نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے اب اجازت دیجیے، اپنے کام سے فارغ ہو کر مجھے واپس جا کر نصر بن اسد کے تجارتی کاروان کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے۔ وہ ایک نیک دل اور مذہب پرست انسان ہے، اس کی حفاظت بھی ایک مصلحت سے کم نہ ہوگی۔ جمال الدین پیچھے ہٹتے ہوئے بولے، ٹھہرو، میں تمہارا گھوڑا لاتا ہوں۔ جمال الدین دیوان خانے سے نکل کر عامر کا گھوڑا لے آئے، پھر دونوں نے مصافحہ کیا۔
عامر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ بازار سے گزرنے کے بعد عامر ایک کوچے میں داخل ہوا۔ ایک مکان کے قریب اس نے اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے سائے تلے کھڑا کیا اور پھر اس مکان کی دیوار پھاند کر اندر کود گیا۔ کودتے وقت جو اس کے جوتوں کے نقش بنے پہلے اس نے وہ صاف کیے، پھر وہ پنجوں کے بل چلتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک راہداری نما طویل برآمدے میں کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے اور ایک کونے میں چھوٹی سی ایک مشعل روشن تھی۔ عامر دیواروں کے سائے کی اوٹ میں آگے بڑھا۔ اس نے سونے والوں کو بغور دیکھا، ان میں سقلاج بھی تھا۔ عامر آگے بڑھا، آواز پیدا کیے بغیر جو ہی چارپائی کے قریب پڑے ہوئے سقلاج کے جوتے اٹھانے لگا۔ سقلاج نے ایک کروٹ لی۔ عامر کو خدشہ ہوا کہیں سقلاج جاگ نہ جائے، لہٰذا وہ اس کی مسہری کے نیچے گھس گیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ سقلاج پرسکون ہو کر پھر سو گیا ہے تو وہ دوبارہ باہر نکلا۔ سقلاج کے دونوں جوتے اٹھا کر اس نے بغل میں دبا لیے، پھر وہ جس طرف سے آیا تھا ادھر ہی کو مڑ گیا۔ پنجوں کے بل کود کر وہ دیوار پھاند کر دوسری طرف گیا جہاں وہ گرا تھا۔ وہاں پہلے ہاتھ پیر کر اپنے پاؤں کے نقش مٹائے، پھر اٹھ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، ہر طرف سکون تھا۔ ہاں، کبھی کبھی کہیں کہیں سے کسی کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ جاتی تھیں۔ عامر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے سرپٹ دوڑاتا ہوا وہ شہر سے نکل گیا۔ عامر دریائے ابانا کے کنارے اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑاتا جا رہا تھا۔ رات گہری ہونے لگی تھی۔ جنگل میں جھینگروں کی آوازوں نے ایک سما باندھ رکھا تھا۔ اپنی بستی کی طرف جانے کے بجائے عامر بنو زیبان کی بستی ہوران کی طرف مڑ گیا تھا۔ اب وہ اس پگڈنڈی پر گھوڑا دوڑا رہا تھا جو دریا ابانا کی پگڈنڈی سے نکل کر بنو زیبان کی طرف چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد عامر بنو زیبان کے سردار سالم بن علقمہ کی حویلی پر دستک دے رہا تھا۔ اس نے بستی میں جو غیر معمولی تبدیلی محسوس کی وہ یہ تھی کہ اس کے تقریباً سبھی گھروں میں خوب روشنی ہو رہی تھی، حالانکہ رات کافی جا چکی تھی۔ لگتا تھا بستی کے لوگ کہیں کوچ کر جانے کی تیاریوں میں ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کا دروازہ کھلا اور سامنے نائرہ کھڑی تھی۔ عامر کو دیکھتے ہوئے اس نے حیرت اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ کہاں تھے؟ میں، بابا اور ولید بھائی آپ کے متعلق سخت پریشان ہو رہے تھے۔ دمشق سے ساتھ آپ کے لیے پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ سابق مختصب جمال الدین کی طرف سے کوئی اہم پیغام تھا۔ وہ سیدھا آپ کی بستی کی طرف گیا تھا، پھر ہمارے ہاں آیا تھا۔ اس نے یہاں آ کر بابا کو بتایا تھا کہ آپ صبح سے اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور لوٹ کر نہیں گئے۔ ساتھ کہہ رہا تھا آپ کی بہن عروب اور بھائی عدنان آپ کی اس اچانک روپوشی پر سخت پریشان اور افسردہ تھے۔ آپ، عامر نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، میں دمشق گیا ہوا تھا اور اب وہیں سے لوٹ رہا ہوں۔ مجھے وہ اہم پیغام مل گیا ہے۔ تمہارے بابا اور بھائی کہاں ہے؟ دمشق سے ساتھ پیغام لے کر آیا تھا کہ طاہر المرزغانی کے آدمی آج رات نصر بن اسد کے تجارتی کاروان پر شب خون ماریں گے۔ بابا اور بھائی بستی کے سینکڑوں جوانوں کے ساتھ کاروان کی حفاظت کے لیے جا چکے ہیں، سعد بھی ان کے ساتھ ہے۔ عامر نے گھوڑے کا رخ موڑتے ہوئے کہا، میں بھی ان کی طرف جاتا ہوں۔ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے عامر جب نصر بن اسد کے تجارتی کاروان کے نزدیک پہنچا تو ایک دم ایک چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ٹھہرو، کون ہو تم؟ عامر نے فوراً اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد چند جوانوں نے اسے گھیر لیا۔ عامر نے چاندنی میں دیکھا، وہ سب زیبانی جوان تھے۔ انہوں نے بھی عامر کو پہچان لیا تھا، اس لیے کہ ان میں سے ایک نے عامر کو مخاطب کر کے کہا، سردار سالم بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت نصر بن اسد کے خیمے میں ہیں۔ آپ جب کاروان میں داخل ہوں اور جس خیمے میں آپ کو روشنی دکھائی دے وہی نصر بن اسد کا خیمہ ہوگا۔ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا عامر پھر آگے بڑھ گیا تھا۔ اس خیمے کے سامنے عامر نے اپنے گھوڑے کو روک لیا جس میں روشنی ہو رہی تھی۔ جب وہ گھوڑے سے اتر کر خیمے کی طرف بڑھا تو اس نے دیکھا وہ چمڑے کا بہت بڑا خیمہ تھا جس میں ایک مشعل روشن تھی، اور خیمے میں نصر بن اسد اور سالم بن عقبہ کے علاوہ نقیب بن ہرا، ولید بن سالم اور طبیب سعد بن بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عامر جب خیمے میں داخل ہوا تو سب کھڑے ہو گئے۔ سالم بن عقبہ نے آگے بڑھ کر عامر کو لپٹاتے ہی پوچھا، تم کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ میں تمہارے متعلق سخت فکر مند تھا۔
عامر نے باری باری سب سے مصافحہ کرنے کے بعد کہا، میں اپنے باپ کے قاتلوں کی تلاش میں دمشق گیا ہوا تھا۔ وہاں جمال الدین سے مجھے خبر ہوئی کہ المرزغانی کے آدمی میرے محترم نصر بن اسد کے کاروان پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو میں جلد لوٹ آیا۔ میں سیدھا آپ کی حویلی میں گیا۔ وہاں نائرہ سے مجھے پتہ چلا کہ آپ سب یہاں ہیں، تو میں بھی ادھر چلا آیا۔ سالم بن عقبہ نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تمہارے باپ کے قاتل تمہیں مل گئے ہیں؟ عامر نے تیز لہجے میں کہا، مجھے اپنے باپ کے قاتلوں کے صرف جوتوں کے نشان یاد ہیں۔ جس آدمی پر مجھے شک تھا، آج میں اس کے جوتے اٹھا کر لایا ہوں۔ پہلے میں ان جوتوں سے نقش بنا کر دیکھوں گا، اگر یہ ان سے مطابقت کر گئے تو جو میرے ذہن میں ہے تو میں اس شخص کو قتل کر دوں گا جس کے میں جوتے لایا ہوں۔ لیکن یہ باتیں تو بعد کی کرنے کی ہیں، پہلے مجھے یہ بتائیے آپ نے کیا حفاظتی انتظامات کیے ہیں؟ ایک بار پھر سب بیٹھ گئے۔ نقیب بن ہیرا نے عامر کو اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا، پھر سالم نے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پورے کاروان کے ارد گرد مسلح جوان بٹھانے کے علاوہ ہم نے اس پگڈنڈی کے ساتھ ساتھ بھی آدمی بٹھا دیے ہیں جو دمشق کی طرف سے آتی ہے۔ عامر نے تیز نگاہوں سے سالم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس میں آپ کی اپنی بستی تو غیر محفوظ رہی نا؟ سالم نے سوالیہ انداز میں پوچھا، ہماری بستی کو کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ عامر نے فکرگیر آواز میں کہا، اگر ان کو خبر ہو گئی کہ کاروان کی حفاظت کا انتظام ہو چکا ہے تو وہ کاروان کے بجائے آپ کی بستی خوران میں گھس کر لوٹ مار اور تباہی کا بازار گرم کر سکتے ہیں۔ میں المرزغانی کے سب ساتھیوں کو جانتا ہوں، ان میں اکثریت اسماعیلیوں کی ہے۔ یہ لوگ جنگجو ہونے کے علاوہ انتہائی عیار، لامذہب، بے دین اور طامع ہیں، ان سے ہر برے فعل کی توقع کی جا سکتی ہے۔ سالم بن عقبہ نے ایسے انداز میں نصر بن اسد کی طرف دیکھا جیسے وہ اس کی زبان میں اسے کہہ رہا ہو، ہم بھی کیسے احمق ہیں جنہوں نے بستی کی سلامتی کا خیال ہی نہیں رکھا۔ پھر اس نے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے اندازے درست ہیں بیٹے، ہمیں بھی بستی کا خیال نہ رہا تھا، جنگی ممارست میں تم ہم سب سے بہتر ہو۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ولید تم کچھ جوانوں کو لے کر بستی کی حفاظت کے لیے چلے جاؤ۔ ولید اٹھ کر جب باہر نکل گیا تو عامر نے سالم اور نصر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ دونوں بزرگ خیمے میں رہیے، میں اور نقیب ان جوانوں میں جا کر شامل ہوتے ہیں جو دریا کی طرف سے آنے والی پگڈنڈی کے اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سعد بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ سعد بن بکر فوراً کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں طبیب ضرور ہوں لیکن بنیادی طور پر ایک سپاہی ہوں۔ خیمے کے اندر پڑے رہنے کے بجائے میں ان لٹیروں اور رہزنوں سے جنگ کروں گا۔ یہ ایک سعادت ہے جس سے میں اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہتا۔ سالم اور نصر کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ عامر، نقیب اور سعد اٹھ کر باہر نکل گئے تھے۔ عامر، نقیب اور سعد اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے مشرق کی طرف سے آنے والی پگڈنڈی کے اطراف میں اس جگہ آئے جہاں کوہستانی سلسلے کی چھوٹی چھوٹی چٹانوں کی اوٹ میں بنو زیبان کے گھڑ سوار پہرا دے رہے تھے۔ وہ تینوں بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔ چٹانوں کے اندر وہ سب انتظار کرتے رہے کہ آدھی رات کے بعد دریا کی طرف سے انہیں تیز ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی۔ عامر نے چونکتے ہوئے نقیب سے کہا، نقیب اپنے ساتھیوں کو تیار کر دو، انہیں یہ بھی بتا دو کہ اب المرزغانی کے آدمی ان کے پاس سے گزر جائیں تو وہ تکبیریں بلند کرتے ہوئے ان پر پشت سے حملہ کر دیں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو وہ رہزن اس اچانک حملے پر بوکھلا جائیں گے، دوسرے تکبیر کی صدائیں سن کر کاروان کے ارد گرد اور تمہارے دونوں اطراف میں پہرا دینے والے جوانوں کو بھی خبر ہو جائے گی کہ حملہ ہو چکا ہے، لہٰذا وہ بھی ادھر کا رخ کریں گے اور ایسی صورت میں حملہ آوروں سے بہت تھوڑے عرصے میں نمٹا جا سکے گا۔ نقیب اٹھا اور جس طرح عامر نے اسے کہا تھا اسی طرح اس نے اپنے جوانوں کو سمجھا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے دیکھا حملہ آور سوار ان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہ تعداد میں 60 یا 70 کے لگ بھگ ہوں گے۔ جو ہی وہ تھوڑا سا آگے گئے، عامر، نقیب اور سعد نے بنو زیبان کے سواروں کے ساتھ ان کی پشت پر حملہ کر دیا۔ ساتھ ہی عامر کی ہدایت کے مطابق زور کی تکبیریں بلند کی گئیں جس سے حملہ آور بوکھلا گئے تھے۔ چند ثانیوں کی جنگ کے بعد کاروان کے گرد پہرا دینے والے اور بستی کی حفاظت پر مامور جوان بھی وہاں آ گئے اور سب نے چاروں طرف سے گھیر کر طاہر المرزغانی کے ساتھیوں کو تہہ تیغ کر دیا تھا۔
ان میں ایک بھی اپنی جان بچا کر بھاگ نہ سکا تھا۔ ان کی لاشیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی اور سواروں کے بغیر گھوڑے ادھر ادھر ہنہناتے پھر رہے تھے۔ کوئی ایسا شخص نہ بچا تھا جو اس عبرت خیز واقعے کی اطلاع المرزغانی کو کرتا۔ سالم بن عقبہ اور نصر بن اسد بھی خیمے سے نکل کر اس جگہ آئے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ وہاں عامر، نقیب، سعد، ولید اور بستی کے دوسرے جوان اپنی خون آلود تلواریں صاف کر رہے تھے۔ جب وہ دونوں نزدیک ہوئے تو عامر نے سالم سے کہا، اگر آپ پسند کریں تو میں ایک تجویز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سالم نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم ایک بہادر اور شیر دل فرزند ہو، تمہاری ہر تجویز ہمارے لیے عمل کرنے کا آخری فیصلہ ہوگا، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ عامر نے اپنی تلوار نیام میں کرتے ہوئے حملہ آوروں کے گھوڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا ارادہ ہے کہ آپ یہ گھوڑے میرے محترم نصر کے حوالے کر دیں، انہیں بیچ کر یہ اپنے ان سرحدی مجاہدوں کی قوت میں اضافہ کریں جو عیسائی حملہ آوروں سے مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سالم نے مسکراتے ہوئے فوراً کہہ دیا، میں نے یہ گھوڑے نصر بن اسد کے حوالے کیے۔ نصر بن اسد آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور عامر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، نافع کے بیٹے، تم ملت کا درد رکھنے والے ایک ایسے فرزند ہو جس پر بہت ناز کیا جا سکتا ہے، کاش میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا۔ میرے پاس وہاں جنگجو جوانوں کی کمی نہیں، لیکن مجھے کسی ایسے سالار کی ضرورت ہے جو سرحدی مسلمانوں کو اعلیٰ تربیت دے کر عیسائی حملہ آوروں کے سامنے سیسہ و فولاد بجلیوں کا گہوارہ بنا دے۔ کاش تم اپنے باپ کا انتقام لے کر فارغ ہو چکے ہوتے اور میں تمہیں اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر سکتا۔ میرے کاروان کے موسم، میں ایک بار پھر تمہیں اپنی بستی اسفیرہ کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر ہم دونوں وہاں عیسائی حملہ آوروں کے آگے ایک مضبوط حصار کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ قوم کی ایک بہترین خدمت ہوگی۔ عامر نے گھائل سی آواز میں کہا، میرا دل کہتا ہے ایک روز میں ضرور آپ کی طرف آؤں گا، اب آپ فوراً یہاں سے کوچ کر جائیے۔ اگر طاہر المرزغانی کو خبر ہو گئی کہ اس کے سب ساتھی مارے گئے ہیں تو وہ آپ کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔